اور اب ذرا بات کریں کہ پاکستان کے نوجوانوں کی. پاکستان کی آبادی کا ایک بڑا حصہ مور دین 60%, رائٹ؟ 64% ہماری یوتھ ہے جس کو ہمیں اتنا کیپیبل بنانا ہے کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو سکیں, روزگار کی طرف جا سکیں اور کریٹ کر سکیں. دیٹس ویری امپورٹنٹ, کیونکہ ہم ہمیشہ یہی بات کرتے ہیں نا کہ آپ جاب سیکر تو بن رہے ہیں, جاب کریٹر بنے, یہ بھی امپورٹنٹ ہے. ایسے میں اسکلس کو ڈیولپ کرنا بہت ضروری ہے. ہمارے نوجوانوں کو آج کل یہ بھی نہیں پتا کہ ان کو کس اسکل پہ کام کرنے کی ضرورت ہے, کون سی ایسی اسکلس ہیں جن کو وہ پالش کر کے آگے ایکسل کر سکتے ہیں. بالکل ایسا ہی. تو آج اس موضوع پہ ہم بات بھی کریں گے, اور ایک ایسی شخصیت نے ہمیں جوائن کیا کہ جن کا وسیع تجربہ ہے, بالخصوص جب ہم بات کرتے ہیں کہ کیسے غربت کا خاتمہ ہو سکتا ہے, کیسے روزگار کے مواقع بڑھائے جا سکتے ہیں, کیسے آپ اپنی GDP کو بہتر کر سکتے ہیں. مختلف ممالک ماشاء اللہ انہوں نے کام کیا اور بہت بڑے اداروں کے ساتھ مل کے انہوں نے کام کیا. ڈاکٹر رومی حیات صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, ان کو ویلکم کریں گے. السلام علیکم جی, کیسے ڈاکٹر صاحب؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک, تھینک یو فار انوائٹنگ می. بہت شکریہ آنے کے لیے. سر ایک بنیادی سوال سے آغاز کرتے ہیں, کسی بھی ملک میں غربت کیوں بڑھتی ہے؟ دیکھیں یہ ملٹیپل فیکٹرز ہوتے ہیں, یعنی آپ کسی ایک فیکٹر کو ہر ملک میں ڈفرینٹ ریزنز بھی ہوتے ہیں. جس طرح ہمارے پڑوس میں افغانستان میں غربت کے حالات خراب ہوئے بیکاز آف سو مینی ایئرز آف سول وار, اور سیکورٹی واز دی مین کنسرن. پاکستان میں جو ایک بڑی وجہ اگر آپ پوچھنا چاہیں تو ہماری ریپڈ پاپولیشن گروتھ تھی. اوکے, کہ گورنمنٹ کے پاس اتنے ریسورسز نہیں تھے جتنے آبادی جس تیزی سے بڑھ رہی. بالکل ٹھیک ہے کہ پانچواں بڑا ملک ہے, اور جو خطرے کی بات ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں اگلے 20 سال میں شاید چوتھا ہو جائے گا. سو انڈونیشیا سے بھی ہم شاید زیادہ پاپولیشن ہو جائے, جو کہ ایک اچھی بات نہیں ہے. پاپولیشن گروتھ ٹھیک ہے, اچھی چیز ہے, مگر سسٹینڈ ہونی چاہیے ود ریسٹ آف دا ریسورسز. تو وہ انفارچونیٹلی ہمارے یہاں نہیں ہوئی. تو چونکہ ریسورسز کریٹ نہیں ہوئے, آپ کی مارکیٹ میں ہر سال لاکھوں لوگ, ینگ لوگ مارکیٹ انٹر کر رہے ہیں, جاب مارکیٹ, اور جابز نہیں ہیں, تو جو پرسنٹیج آف ان امپلائڈ یوتھ ہے وہ ایشیا میں ہمارا تقریباً سب سے ہائی. ایشیا میں تو نہیں کہوں گا, بٹ ساؤتھ ایشیا میں ہمارا سب سے زیادہ ہے. سو یہ ایک اچھی بات نہیں ہے. اس کے لیے آئی بلیو ایوری بڈی نیڈس ٹو پٹ ان اٹس. میں صرف یہ نہیں کہوں گا کہ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے, کارپوریٹ سیکٹر کی بھی ہے, سوشل سیکٹر کی بھی ہے, ایک انڈیویجول کی بھی ہے, اور انڈیویجول ذمہ داری بھی تو ہے, کیونکہ ہم سب کی ہے. جی ڈاکٹر صاحب, کیونکہ ہم اکثر ہمارے اتنے نوجوان ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پاکستان کا نام پوری دنیا میں جا کے روشن کریں, بٹ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ خود بھی کام نہیں کر رہے ہو. تو سرا صاحب, تو فری لانسنگ ہے, اتنی اپرچونیٹیز ہیں ہمارے سامنے, تو اب بھی کیا یہ کہنا ٹھیک ہوگا کہ پاکستان میں مواقع نہیں ہیں؟ دیکھیے مواقع تو ہیں, مگر پروپورشنیٹ جتنی پاپولیشن ہے اس کے لیے کم ہے, اس لیے کمپیریٹیو زیادہ ہو گیا. تو جی اس لیے کمپیریٹیو یہ ایشو بھی, جب میں بات کر رہا تھا کہ پاپولیشن گروتھ ہماری زیادہ ہوئی, تو ریلیٹیولی آپ بات کریں تو کم ہے. اس میں کچھ چیزوں پہ میں یہاں پہ یہ فیل کرتا ہوں, اگر حکومت تھوڑے سے کنڈیشنز جو ہیں وہ بہتر کر دے تو پاکستان دنیا کا ایک امپورٹنٹ فری لانسنگ یا اسٹارٹ اپ کا ملک بن سکتا ہے. کیونکہ ہمارے پاس جہاں پہ ہم ایک طرف کہتے ہیں نا بہت زیادہ یوتھ, اسی طرح یہ ایک ریسورس بھی ہے, ایک بہت طاقتور ریسورس ہے, جس کو اگر ہم صحیح طریقے سے یوٹیلائز کریں تو پاکستان ایک انٹرنیشنلی پاور ہاؤس بن سکتا ہے. ضرور چاہوں گی کہ کچھ سجیشنس آپ دینا چاہیں اگر. جی میں یہ فیل کرتا ہوں کہ میں پچھلے دیکھیں تقریباً 35 سال سے اسی طرح کے کام میں ہیں انوالو ہے. بہت سارے ملکوں میں جا کے ان کی گورنمنٹ کو بھی ایڈوائز کری, اور میں نے یہ دیکھا کہ کافی سارے ملک جو ہم سے بہت پیچھے تھے انہوں نے اپنے آپ کو پلان کر کے آگے لے گئے. اس وقت انفارچونیٹلی ہماری جو پوزیشننگ ہے, میں چونکہ ساؤتھ ایشیا ریجن کو زیادہ کہتا ہوں کیونکہ ہم سے ریلیٹ کرتا ہوں, بالکل ٹھیک ہے, تو ہماری پوزیشننگ کافی پیچھے چلی گئی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہوئی, اب میں ایک بنگلہ دیش کی اگزامپل دیتا ہوں. بنگلہ دیش جب ایک آزاد ملک بنا تو اس وقت وہ فائنینشلی دنیا میں بہت ہی آخری ممالک میں سے تھا. صحیح, مگر انہوں نے شروع سے ہی پالیسیز ایسی بنائی کہ یوتھ کو امپاور کرنے کی. اب ایگزامپل دیتا ہوں, انہوں نے کیا کیا کہ 10ویں جماعت تک بچوں کو ٹیکنیکل ٹریننگ ساتھ ساتھ کراتے رہے. تو جب بچے بہت سارے غریب لوگ فیملی جو ہیں وہ 10 تک پڑھاتے ہیں, تو 8ویں 9ویں سے ان کو شروع کرایا, اور وہ 3 سال میں ان کو ساتھ ایک ہلکا سا میکینک ڈیولپ کرا دیا, اور پھر وہ جاب مارکیٹ میں چلے گئے. اور اس کی ریزن یہ ہوئی کہ آج دیکھیں مڈل ایسٹ میں
جو سب سے زیادہ نمبرز پر کیپٹا جا رہے ہیں وہ بنگلہ دیشی جا رہے ہیں، جبکہ ایک زمانے میں پاکستانی جاتے تھے. تو ہم ان سے پیچھے چلے گئے. اس طرح ان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری بہت بڑھ گئی کیونکہ ان کے پاس ٹیکنیکل لیبر تھا. ہمارے پاس بھی اسمارٹ لوگ ہیں. میں ینگسٹرز کے ساتھ کام کرتا ہوں اینڈ آئی سی ویری اسمارٹ ینگ پیپل. آنیسٹلی میں یہ ایگزیجریٹ نہیں کر رہا. دے آر سو اسمارٹ. اگر ان کو صحیح طریقے سے ہم ٹرین کر لیں, ان میں کیپیسٹی بلڈ کر دیں تو دے کین ڈو ونڈرز. اور میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں. ہمارے پاس رحیم یار خان سے بھی آگے ایک چھوٹا سا گاؤں ہے, وہاں سے بچوں کو ہم لائے اور یہاں پہ ہم نے ان کو آئی ٹی کی اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی ٹریننگ کرائی. اور جب وہ لڑکے واپس گئے تو انہوں نے گروپس بنا کے آن لائن بزنس شروع کی, آن لائن. اور میں کوئی سال بعد ان سے وزٹ پہ گیا اور میں ان اسی جگہ پہ جا کے گاؤں میں ملا تو وہ مجھے بتا رہے تھے ایک لڑکوں کا 4 کا گروپ کہ جی اب ہم کرولا کار خریدنے لگے. ماشاءاللہ. اور یہ وہ لڑکے تھے جن کے پاس 50 روپے جیب میں نہیں ہوتے تھے. سو یو سی پوٹینشیل بہت ہے. اور وہ لڑکے کو یہ نہیں کہ کوئی ایم اے پاس ہیں, وہ 10ویں پاس بچے تھے. لیکن صرف ایک سال میں کتنی زندگی بدل گئی. ایک سال میں اس طرح. اور یہ اس طرح کی میرے پاس بے شمار ایگزامپلز ہیں لڑکوں کی, لڑکیوں کی, جن سے آپ ملیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ کیسے ٹرانسفارم. اور آئی تھنک ہم نے اسپیشلی ای کامرس, ڈیجیٹل مارکیٹنگ, ایس سی او, ایفیلیٹ مارکیٹنگ, اس میں تو ہم نے ویسے بھی پورے پاکستان میں, اسپیسیفکلی ساؤتھ پنجاب میں آئی تھنک ہم نے زیادہ ہی ٹرینڈ دیکھا. اس کی انڈرسٹینڈنگ, اس کو یوٹیلائزیشن, اور اس کے بعد یہ پورے خاندان, ان کی زندگیاں بدل گئی ہیں جسٹ ان منتھس. یس. اور یہ بھی اچھی بات ہے کہ جیسے جیسے ہم نے دیکھا کہ ڈائنامکس چینج ہوئے, یا فار دیٹ میٹر جس طرح آج ہم نے اس پر بات کرنی بھی تھی کہ جو آن لائن پلیٹ فارم جیسے فائیور یا اپ ورک, جب جس طرح وہ ڈاؤن ہوئے تو لوگوں نے فوراً انڈرسٹینڈ کیا کہ نہیں وہ اے آئی کا دور ہے, ہمیں اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے, اس میں آگے بڑھنا ہے, نئے پلیٹ فارمس کو ہم نے ایکسپلور کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ اگر ایک چیز سیکھ لے بس زندگی اور اسی کے ساتھ ہی لگے رہنا ہے. نو, جیسے ریکوائرمنٹ چینج ہوگی ہمیں لرن کرنا ہے اور ہمیں گرو کرنا ہے. بڑی اچھی بات ہے. اچھا, ایسے میں جو آپ نے امپورٹنٹ بات ایک اسٹارٹ میں بھی کی نا, پاپولیشن والا فیکٹر ہے, وہ بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے, اور آپ نے کہا سب کو کام کرنے کی ضرورت ہے. ہم کر رہے ہیں کچھ کام اس پہ. یہ میرا خیال ہے یہ ایک ہمارا ویک ایریا ہے جی. کچھ لوگوں نے ریلیجسلی اس کو ایک غلط رنگ دے دیا. اب دیکھیں ہم سے زیادہ ریلیجس ملک ہیں, ایران ہے, باقی بھی تو اسلامی ممالک ہیں, وہاں پہ پاپولیشن گروتھ اس طرح کی نہیں ہے جس طرح ہماری ہے. سو اس میں سب کو مل کے آئی فیل سوسائٹی کے سارے جو مین لوگ ہیں ان کو مل کر ایک پہلے آپس میں ایگری کرنا چاہیے کہ کس طرح اس کو ٹیک فارورڈ کریں, اور پھر حکومت کو لیڈ ہوگا. یہاں پہ پھر حکومت کی لیڈ ضروری ہے, اینڈ باقی ادارے بھی اس میں شامل ہوں. اویئرنیس کریٹ کرنے کی ضرورت ہے. اٹ از ڈویبل, اٹس ناٹ کہ یہ نہیں ہو سکتا, مگر یہ کہ آئی فیل آل جتنے بھی سیگمنٹس ہیں جو اس پہ انفلوئنس کر سکتے ہیں ان سب کو مل کے اس پہ ڈیسیژن لینا چاہیے کہ ہم کس طرح ملک کو آگے دیکھنا چاہتے ہیں. اٹ شوڈ بی وداؤٹ انفورسمنٹ ایکچولی. یہ تو آپ کے اندر انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے. جی, میں آئی فلی بلیو اویئرنیس جو ہے نا وہ بہت پاورفل ٹول ہے. آپ کو کوشچن کی ضرورت نہیں ہے, زور کی ضرورت نہیں ہے. آپ اویئرنیس کریٹ کر دیں, لوگ خود سمجھ جاتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, ٹریننگ کی اب ذرا بات کریں گے کہ کس طریقے سے اسکلس کو انہینس کیا جا سکتا ہے ینگسٹرس کی. اس حوالے سے آپ کا بہت کام ہے, ہم چاہیں گے کہ اس کو بھی ذرا ہائی لائٹ کریں. ایٹ دا سیم ٹائم کس طریقے سے اب اے آئی کو انکارپوریٹ کر کے ٹرین کیا جا رہا ہے ینگسٹرس کو. اچھا, میں اس پہ آپ کو انٹرسٹنگ چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں. ہم بہت سالوں سے, پچھلے 25-30 سال سے ٹیکنیکل ٹریننگ کرا رہے تھے, اور ٹریننگ بھی کراتے تھے, بٹ ٹیکنیکل ٹریننگ میں ویلڈر اور موٹر مکینک اور سلائی کڑھائی اور وغیرہ وغیرہ. اور ہم بڑے خوش ہوتے تھے کہ اس کی ماہانہ انکم 30,000 40,000 ہو گئی. ایک دن مجھے ایک دوست ہیں, فیڈرل سیکرٹری ہیں, انہوں نے کہا یار تم یہ کیا کر رہے ہو, لوگوں کو 30,000 40,000 ہی بڑھاؤ گے, ان کی زندگی میں کوئی ایسا نہیں کام کرتے کہ جس سے اس کی 2 لاکھ تنخواہ بڑھ جائے یا انکم بڑھ جائے. میں نے کہا یہ کیا کریں, تو اس نے کہا یہ آئی ٹی جو ہے اتنا بڑا فیلڈ ہے, اس میں آپ جائیں. اور پھر ہم نے پچھلے 4-5 سالوں سے آئی ٹی میں بہت ایفرٹ شروع کی, اور ہم نے انکیوبیشن سینٹرز بنا رہے ہیں. انکیوبیشن سینٹرز میں آپ خالی ٹریننگ نہیں کراتے, آپ ان کو انٹرپرینیورل اسکل بھی سکھاتے ہیں, آپ ان کو بزنس سکھاتے ہیں, ڈیجیٹل مارکیٹنگ, ای کامرس اور اس طرح کی چیزیں بھی سکھاتے ہیں, مگر ساتھ ساتھ ان کی کانفیڈنس اور یہ بھی سکھاتے ہیں. جب سے وہ کام شروع کیا ہے تو اب ہم لوگوں سے پوچھتے ہیں تو کسی کی انکم 1 لاکھ, کسی کی 1.5 لاکھ, کسی کی 2 لاکھ بڑھ رہی ہے. تو ہم اب وہ ریڈی والا بنانے کی بجائے ایک ایسا بچہ تیار کر رہے ہیں جو کل کو آپ کہیں نا 5 سال یا 4 سال بعد کار خرید لے گا.
تو آپ کی پوری ٹرانسفارمیشن ہوگی سوسائٹی میں. بٹ انفارچونیٹلی ہمارا جتنا بھی ہم سال کے کو 25-30 ہزار لوگ ٹرین کر رہے ہیں. اب 30 ہزار ویسے کہنے میں بہت بڑا نمبر ہے, مگر پاکستان کا سائز پاپولیشن سوچیں تو یہ کچھ بھی نہیں ہے. صحیح بات ہے. اور کوالٹی آف ٹریننگ جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے. ہمارے ہاں جو ایک اور ایشو ہے جو میں فیل کرتا ہوں, میں نے پہلے سرکار میں بھی ملازمت کافی سال کی, جو میں یہ دیکھا ہے کہ سرکاری اداروں کی کوالٹی آف ٹریننگ جو ہے نا وہ ویری کرتی ہے. یعنی کچھ ادارے بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور کچھ کا کام اتنا اچھا نہیں ہے, جس کی وجہ سے وہ جو بچے وہاں سے ٹرین ہوتے ہیں نا وہ کچھ کام نہیں کر سکتے. سو ان کو اسٹینڈرڈائز کرنا کی ضرورت ہے اور ساروں کو بہتر کریں. اور ایک اور کام کی ضرورت ہے کہ وہ بعد میں مانیٹرنگ بھی کریں کہ کتنے بچے جو تھے جو ہم سے ٹرینڈ ہو کے گئے ہیں وہ اب روزگار پہ لگے ہوئے ہیں, گین فل امپلائمنٹ پہ لگے ہیں. سو یہ ایک جو آپ کا کویشچن ہے تو میرا خیال ہے یہ ایک بہت ضروری ہے. مگر اس کے ساتھ ساتھ اور بھی ایریاز ہیں جو ہم امپروو کر سکتے ہیں. اب میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں. ہم نے ایک چند سال پہلے ایک پروگرام شروع کیا تھا, ویمن لیڈرشپ پروگرام. اس میں میں نے ایک چیلنج کیا ڈونر کو کہ میں نے کہا جی میں چاہتا ہوں کہ ہم سب, اب سے 15-20 سال پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ آپ لوگ تو چھوٹے ہیں, یاد نہیں ہوگا, بٹ ایک ٹرم یوز کی جاتی تھی کہ ہم لیڈیز کو کیسے اوپر لائیں, لڑکیوں کو اوپر کیسے لائیں پوزیشنز میں, مینیجریل پوزیشن میں, کیونکہ ہیں ہی نہیں. تو میں کہتا تھا بھائی وہ کوئی جادو سے تو نہیں آئیں گی نا, آپ ان کو ٹرین کریں گے, ان میں انویسٹ کریں گے تو پھر آپ کو ملیں گی جن کو آپ پروموٹ کر سکیں. تو خیر ہم نے ڈونر کو کنونس کیا, اور کنونس میں شرط یہ تھی کہ جتنی لڑکیوں کو میں ٹرین کروں گا وہ پہلے سال میں اپنی جاب میں ایک پوزیشن اوپر چلی جائیں گی. زبردست. تو ہم نے 25 لڑکیوں کا بیچ لیا پورے پاکستان سے, نارتھ وزیرستان سے لے کے بلوچستان کے آخر تک کی لڑکیاں بھی تھیں اور باقی شہروں کی بھی تھیں, اور بڑا کمپٹیٹیو طریقے سے لی. ان میں کچھ لڑکی تھیں جو نہ اردو بول سکتی تھی نہ انگلش بول سکتی تھی, بی اے پاس تھی, ان کو بولنا نہیں آتا تھا, کمپیوٹر نہیں آتا تھا. آپ یہ اور وہ ارلی مڈ کیریئر کی لڑکیاں تھیں. صحیح. ان کو لے کے ہم نے ٹرین کیا 1 سال, اور وہ اس میں مکس تھیں, کلاس روم ٹریننگ اور آف یعنی کلاس روم یعنی فیس ٹو فیس ٹریننگ بھی تھی, اور اس زمانے میں آن لائن نہیں تھی تو اس میں دوسرے طریقے سے ہم کرتے تھے ای میلز کے ذریعے. آپ یقین کریں کہ 25 میں سے 25 لڑکیاں 1 سال کے اندر پروموٹ ہو گئیں. مگر خالی یہ نہیں, ہم نے وہ 4 سال پروگرام چلایا, 101 لڑکیاں ٹرین کی, ان میں سے 100 لڑکیاں پروموٹ ہو گئیں. اچھا. 1 سال کے اندر. جو ایک رہ گئی نا وہ بڑی یعنی شرمندہ ہوئی کہ میں کیسے رہ گئی, میں پروموٹ نہیں. تو اس نے اپنے ادارے کے سربراہ کو ایک ای میل بھیجی اور کہا کہ جی میں آپ کو چیلنج کرتی ہوں کہ مجھے آپ بتائیں کہ میں کیوں پروموٹ نہیں ہوں. اب اس کے سربراہ کو میں جانتا ہوں اور اس نے مجھے خود قصہ سنایا, اور وہ بڑا سخت سربراہ یعنی اسٹرکٹ بندہ. اس نے کہا لڑکی کو بلاؤ جی. وہ لڑکی کسی ساؤتھ پنجاب میں کہیں دور پوسٹڈ تھی. ٹھیک ہے. اس کو بلایا, اور جو مینیجر تھا جو ایویلیویشن وغیرہ کرتے ہیں HR کے اور مانیٹرنگ کے, اس کو کہا اس لڑکی کا ایک ہفتہ امتحان لیں, اس کے بعد مجھے بتائیں. انہوں نے اس کے ٹیسٹ ڈفرینٹ کیے, اس کے انٹرویوز کیے, آخر میں کہتے ہیں یہ تو پرفیکٹ ہے, اس میں کوئی کمی نہیں ہے, اینڈ شی گاٹ پروموٹیڈ. تو اب وہ لڑکیوں سے آپ کبھی ملیں نا تو مجھے بہت جگہوں پہ بڑی سینئر پوزیشنز پہ ان 15 سالوں میں وہ لڑکیاں ملتی ہیں. کوئی باہر ملک میں مل جاتی ہے, ایئرپورٹ پہ مجھے مل گئی کہ جی میں یورپین یونین ہیڈ کوارٹرز میں جاب کر رہی ہوں, اور میں وہاں پہ برسلز میں میری پوزیشن ہے, کوئی ایشین ڈیولپمنٹ بینک میں ہے, کوئی ورلڈ بینک میں, اور وہ کمال کی تھی. بٹ پوائنٹ یہ کہ آپ انویسٹ تو کریں نا. اگر آپ انویسٹ ہی نہیں کریں گے تو جادو سے تو کوئی لوگ چیزیں نہیں ہوتی نا. صحیح بات ہے. تو اسی طرح آئی فیل کہ اس میں ڈونرز کا بھی ضرورت ہے, بٹ میں سمجھتا ہوں ہمارا اپنے ملک میں بہت ریسورسز ہیں. حکومت کو تھوڑا سا اس طرف انٹرسٹ لینا چاہیے. اگر وہ لیں تو آئی بلیو اس ملک میں کمال کے لوگ ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. پوٹینشیل بھی بہت ہے, بس بہت پوٹینشیل ہے. اللہ تعالیٰ نے بہت سمارٹ ہم لوگوں کو عقل دی ہوئی ہے. آپ دیکھیں جگاڑ میں ہم کتنے ایکسپرٹ ہیں. ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں نا جگاڑی, بٹ آپ فیکٹ کریں یہ سمارٹنیس کی نشانی ہے. یہ نہیں ہے کہ بیوقوف آدمی جگاڑ کر سکتا ہے, تو سمارٹنیس ہے. میں امریکہ میں پڑھتا تھا جی, تو مجھے کسی رشتہ دار نے کہا کہ جی وہ نیو یارک کے جو سب سے بڑا ہارٹ سرجن ہے اس سے اپوائنٹمنٹ دلوا دیں, ہم نے اس کے لیے جانا ہے. میں نے جب معلومات کیا تو وہ پاکستانی نکلا, اور اس نے کہا میں ہر سال پاکستان 1 مہینے میں آتا ہوں, تو ان کو کہیں میں وہیں آپ سے لاہور میں ملوں گا.
اور جب میں اس طرح کی چیزیں ایکسپلور کی تو آئی فاؤنڈ آؤٹ سو مینی پاکستانی at key positions, yes, doing marvelous تو things. آپ کو یہ لوگ ملیں گے اور کمال کے لوگ ہیں, بہت یعنی ہارڈ ورکنگ بھی ہے. پاکستان میں تھوڑا سا ہمارا جاب کلچرل افیکٹ ہو جاتا ہے, بہت جگہوں پہ بہت اچھا ہے, کارپوریٹ سیکٹر میں ٹف ہے مگر کام بھی کرتے ہیں. تھوڑا سا ہمیں جاب کلچر ٹھیک کر لیں تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ کمال, مطلب میں تو ینگسٹر سے کام کرتا ہوں. اب سارا کی آپ ایگزامپل لیں, میں اس کا نام میں نے جن رکھا ہوا ہے. اینڈ میں دبئی میں ورلڈ کنزرویشن کانگریس ہو رہی تھی, اس کے الیکشن کے لیے کھڑا تھا. تو مجھے کسی نے کہا کہ آپ جتنے بھی ووٹرز ہیں 12,000 آرگنائزیشن میں سے 1,100 ووٹرز ہیں, تو ان سب کی لسٹ منگا لیں تاکہ ان کو ہم کنوینس کریں. تو میں نے اس کو رات کو, یعنی پاکستان کے رات کے 6-7 بج رہے تھے شام کے, تو میں نے اس کو میسج بھیجا کہ یار مجھے یہ لسٹ چاہیے, تم جتنی جلدی کر سکو. آپ یقین کریں اس نے ساری رات لگا کے صبح مجھے وہ لسٹ بھیج دی. وہ سارے لوگ حیران ہو گئے, دوسرے ملکوں کے, چائنا کے, جارڈن کے جو میرے کلیگس ساتھ تھے, کہ یہ کیسے ہو گیا. میں نے کہا ہم نے جن رکھا ہوا ہے. اینڈ شی از اے ینگ گرل, آپ دیکھیں کہ وہ بہت ینگ ایج کی, اور یہ اکیلی نہیں ہے, اس طرح کے بہت سارے ینگسٹر جو ہیں دے آر سو اسمارٹ, سو یعنی ایک ان کو معلوم بھی ہے کہ کس طرح چیزیں کرنی ہیں. مطلب وہ اسمارٹ ورک بھی کرتے ہیں اور ان کو ہارڈ ورک کا بھی پتہ ہے. جی صرف دل لگانے کی بات ہے. ہم جین زی کی بات کرتے ہیں, جین زی کو بھی تھوڑا سا وہ موٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو آئی تھنک دیر از سو مچ پوٹینشیل, سو مچ ٹو ڈو. اس ملک میں بہت اچھے کام ہو سکتے ہیں. لیکن جین زی کے ساتھ کام کرنا تھوڑا چیلنجنگ ہو گیا ہے ملینیلز کے لیے, ہو گیا کیونکہ بیکاز دیکھیں پہلے کا جو ایک ورک کلچر تھا جس کے یوز ٹو ہوئی ہوئی ہے ہماری جنریشن کے, چلیں ٹھیک ہے 9 to 5 نہیں صرف ہے, وہ 9 to 7 بھی ہو سکتی ہے, 9 to 8 بھی ہو سکتی ہے, اور سیٹرڈے سنڈیز آف نہیں. یہ ایک میں اس کو ٹاکسک کہوں گی کیونکہ آپ کا ایک رائٹ ہے. اگر ریگولر بیسس پہ یہ ہو رہا ہے تو پھر اوبیسلی ایک ٹاکسک کلچر ہو جاتا ہے. بٹ کبھی کبھی اگر ہوتا ہے تو اٹس کمپلیٹلی فائن, کیونکہ جس جگہ پہ آپ کام کریں آپ اوور ٹائم دے دیتے ہیں کیونکہ آپ کا وہ ٹاسک ہے, آپ کی ایک اونرشپ ہوتی ہے اس ادارے کے ساتھ. بٹ جین زی کا ایک تھوڑا سا یہ مسئلہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نو میٹر واٹ 9 to 5 منڈے ٹو فرائیڈے اینڈ دیٹس اٹ. اس کے علاوہ کسی قسم کی کوپریشن جو بیسیکلی جو امپلائرس ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کوپریٹ نہیں کیا جا رہا ہوتا. سو کیا یہ بھی ایک وجہ ہے, ایک چیلنج ہے آج کے دور کا؟ جی بالکل صحیح ہے. میں 100% آپ نے جو بتایا نا, میں 100% ایگری. میجورٹی جین زی میں جو ہے نا, وہ اس کے پیچھے میں ویسے بہت لوگوں سے بات کی, وی ریئلائزڈ کہ اس کی ایک وجہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو جین زی کے پیرنٹس تھے نا, انہوں نے ان کو بہت پیمپر کیا. یعنی ہمارے والدین جب ہم کوئی غلط کرتے تھے تو ایک آدھ لگ جاتی تھی, ڈانٹ بھی ہو جاتی تھی, زیادہ لگ جاتی تھی. جین زی کے ساتھ جو ہوا نا, وہ گلوبلی یہ ہوا کہ پیرنٹس بڑے سافٹ ہو گئے اور انہوں نے ان کو پیمپر کیا, اور وہ یہ سیکھنا بھول گئے کہ سختی بھی ہوتی ہے. اور آپ نے بالکل صحیح کہا کہ روز نہیں ہونا چاہیے, روز ویکینڈز بھی نہیں خراب ہونے چاہیے, بٹ ونس ان اے وائل آپ ایک آدھ مہینے بعد کوئی ایک دن ان کو کہہ دیں کہ یار اس ویکینڈ پہ تھوڑا سا زور لگا لو, تو وہ نہیں مانیں گے. یہ چیز, یہ ورک کلچر کی تھوڑی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ ادارے لوگوں پہ چلتے ہیں. صحیح بات ہے. اور اسپیشلی ایٹ ٹائمز جب اکانومی بھی تھوڑی سی انڈر پریشر ہو تو آپ اداروں کو کبھی ضرورت ہو جاتی ہے. جی ایگزیکٹلی. بٹ کبھی کبھی آئی فلی ایگری. آپ یقین کیجیے ہم نے اپنے ادارے میں یہ بنایا ہوا ہے کہ 4:30, ہم 8:30 سے 4:30 کرتے ہیں, 9 to 5 کی جگہ, ٹریفک کی وجہ سے. صحیح. تو ہم کہتے ہیں جی 4:30 بجے کے 10 منٹ بعد گاڑی کھڑی ہوگی, آپ کو وینیں جو ہے نا وہ ڈراپ کریں گی, تو یو کین ناٹ اسٹے ان آفس. بٹ ونس ان اے وائل کسی بھی ٹیم میں وہ 2 بندے کہتے ہیں جی آج ہم 2 گھنٹے ایکسٹرا کریں گے کیونکہ کوئی اسائنمنٹ ہے جو مکمل نہیں ہوا. وہ ایگزیکٹلی. تو وہ ونس ان اے وائل, مہینے میں 1 آدھ دفعہ 2 دفعہ, اس سے زیادہ نہیں. اور اسی طرح ویکینڈز بھی 99% ویکینڈز ہمارے آف ہوتے ہیں, بٹ ونس ان اے وائل ہو سکتا ہے. تو وہ جین زی کو تھوڑا سا اس میں میرا یہ خیال ہے کہ گرومنگ کی ضرورت ہے. اور ہمارا جو ایجوکیشن کا جو ہم پڑھا رہے ہیں نا, اس پہ بھی تھوڑا ری تھنکنگ کی ضرورت ہے. کیونکہ آپ لوگ بھی نوٹس کریں گے کہ جو ہم شروع سے پڑھتے ہوئے آتے ہیں اس میں سے 80% چیزیں بھول جاتے ہیں. تو ہمیں یہ نہیں سکھایا جاتا نیگوشیٹ کرنا کیسا ہے, ہمیں یہ نہیں سکھایا جاتا کہ پبلک ڈیلنگ کیسی کرنی ہے, صفائی کا خیال کرنا ہے. جس طرح
ایشیا میں بہت سارے ممالک اس پہ بہت ایمفسس کرتے ہیں. جاپان جیسی جاپان سب سے بہت بڑی بڑی مثال ہے example اس کی. اب تو چائنا بھی, تھائی لینڈ جائیں آپ, اس پہ بہت ایمفسس ہے. ہم اسکول بھی رن کرتے ہیں جی غریب بچوں کی جو اسٹریٹ چلڈرن ہیں, تو ان کے لیے ہم نے ایک اسپیشل, وی فالو دا گورنمنٹ کورس, مگر ایک اسپیشل کورس بنایا, اس کا نام تھا انگریزی میں ایسٹرن کلچر اور اردو میں اس کی تہذیب و تمدن کا نام رکھ کے ہم بچوں کو یہ سکھاتے ہیں کہ صفائی کا خیال رکھنا, بڑوں کی عزت کرنا, لائن بنا کے کرنا. آپ نے دیکھا ہوگا شادی بیاہ میں اچھے خاصے سوٹ پہن کے لوگ لائن بریک کر کے کھانے کی میز پہ گھس جاتے ہیں. یو فیل سو اسٹرینج. سڑکوں پہ ہم لوگ سیدھی ایک لائن بنی ہے, جہاں سے 2 گاڑیاں آ کے ساری روڈ بلاک کر دیں گے. دس ہیز ٹو بی ڈن ایٹ اے اسکول لیول کہ بچوں کو یہ چیزیں سکھا دیا جائے, سول سینس. تو ہم دیکھیں کہ جن ملکوں نے ترقی کی وہ شروع سے ایسے نہیں تھے. صحیح بات ہے. وہ آج بہت زیادہ آرگنائز ہو گئے ہیں. آپ یقین کیجئے میں 20 سال پہلے چائنا میں فرسٹ ٹائم ٹریننگ کرانے گیا, تو ان کے ہر پروونس سے ایک بندہ حکومت نے سلیکٹ کیا. تو 28 اس وقت پروونس تھے, 28 سرکاری افسروں کو لائے اور مجھ سے کہا ان کو ٹریننگ کرائیں. جب میں نے ٹریننگ کرائی, یہ سن 2000 کا یا 2001 کا ٹائم ہے, جب میں نے ٹریننگ کرا لی 15 دن کی, تو پوری کلاس تیار تھی کہ ہم پاکستان ہمیں ساتھ لے جائیں. تو میں نے کہا تم کیوں جانا چاہتے ہو؟ کہتے جی یہاں جاب اپرچونیٹیز نہیں ہے, آبادی بہت زیادہ ہے, اور آپ سے ملنے کے بعد ہمیں احساس ہوا ہے کہ پاکستان تو کوئی بہت ڈیولپ ملک ہے, تو آپ ہمیں وہاں لے جائیں, ہمیں وہاں جاب شاپ مل جائے گی. تو میں نے بڑی مشکل سے ان کو راضی کیا کہ تم ابھی رہ جاؤ, مجھے جانے دو, بعد میں دیکھیں گے. بٹ آج آپ جائیں تو چائنا ہم سے کہاں آگے بڑھ گیا. اور میرا جو وہاں پہ 2 انٹرپریٹر تھے, ایک لڑکا تھا ایک لڑکی. لڑکا جو تھا وہ دونوں انگلش کے اسٹوڈنٹ تھے, اور وہ میرے ساتھ اس لیے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ ہم آپ سے انگریزی بات کر کے تو ذرا فلوئنسی آ جائے گی. صحیح. وہ جو لڑکا تھا بعد میں وہ ان کی فارن آفس میں چلا گیا, اور اس نے مجھے کیلیفورنیا سے ایک دفعہ میل کی کہ جی مجھے آپ کی وجہ سے میں آج یہاں پہ بیٹھا ہوں کیلیفورنیا میں ان کے فارن آفس میں. سو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. اب اگر ہم بھی تھوڑا سا اس پہ دھیان دیں تو امیزنگ ریزلٹس ایزیلی ڈو دیٹ ایکچولی. جی سر لاسٹ میں اور چیز بھی, اربن مائگریشن کا بھی ذرا پاکستان بہت زیادہ کنسیپٹ ہے. لوگ دیہی علاقوں سے کوشش کرتے ہیں کہ شہروں کی طرف آئیں. ہم کیسے اس کو بہتر کر سکتے ہیں کہ وہیں پہ فیسلٹیز, وہیں کا انفراسٹرکچر بہتر, کہ ہمارا وہ ایگریکلچرل ایک سائڈ ہے وہ بھی ڈسٹرب نہ ہو, اور ایٹ دا سیم ٹائم وہ جو ایک ریزن آف مائگریشن ہوتی ہے وہ ہم کم کر سکیں. اور کتنا ضروری ہے یہ؟ بالکل ضروری ہے اور بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ شہروں پہ لوڈ بہت بڑھ گیا, اور ہمارے یہاں ایک آدھ شہروں کا کرائم بھی, اور شہروں میں جو انفلیشن ہے وہ. اب آپ یہ دیکھیے کہ خالی پورے پاکستان میں پاپولیشن گروتھ ریٹ کو ہم آفیشیلی کہتے ہیں 1.9 ہے یا اس طرح. اسلام آباد کی پاپولیشن گروتھ ریٹ جو ہے نا وہ کوئی 10 سے 15% ہے. اس کی وجہ یہ کہ باقی شہروں سے لوگ آ جاتے ہیں یہاں پہ. اسی طرح کار کی پاپولیشن گروتھ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. آپ نے سڑکوں پہ دیکھا ہے, اگر آپ پچھلے 8-10 سالوں میں دیکھیں تو ٹریفک جو ہے وہ بہت چینج ہو گئی ہے. مجھ سے باہر ملک میں پوچھتے تھے آپ کے یہاں ٹریفک جیم کیسا ہے, میں نے کہا ہاں یار یہ 15 سال پہلے کی بات ہے. تو میں کہتا تھا ہاں یار 4-5 گاڑیاں ہو جائیں تو ہم کہتے ہیں کہ یار ٹریفک جیم ہو گئی ہے. تو آج تو آپ کسی بھی چوک پہ آ جائیں جہاں ریڈ لائٹ ہے تو وہاں ڈھیروں گاڑیاں ہوتی ہیں. سو اربن جو مائگریشن ہے اس کا یہ افیکٹ, امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم وہاں پہ ریسورسز کریٹ کریں, وہاں لیجر ایکٹیویٹیز کریٹ کریں, تاکہ جو ینگ لوگ یا سینئر لوگ ان کو میڈیکل فیسلٹی بہتر وہاں ملیں. تو ان کو پھر کیا ضرورت ہے شہر میں آ کے, دیکھیں وہ کوئی اچھی زندگی تو یہاں نہیں گزارتے. میجورٹی جو رورل ایریا سے آتے ہیں وہ بہت چھوٹے چھوٹے گھروں میں, اور جبکہ گاؤں میں وہ کھلی جگہ ہوتی ہے, بہت کھلی جگہ سے, کھلے گھروں سے, برآمدے والے گھروں سے, یہاں پہ اپارٹمنٹس میں آ کے نا جب بہت صرف یہ کہ ان کی پیسوں کے میں ان کے پاس پیسے زیادہ آ جاتے ہیں, مگر لائف تو بہت ان کی ٹف ہو جاتی ہے. تو اگر ہم اس پہ تھوڑا فوکس کریں, آئی آلویز بلیو کہ جی یہ اکیلا حکومت کا کام نہیں ہوتا, اس میں مل کے ہوتا ہے. ہمارے یہاں جو میں ویکنس سمجھتا ہوں حکومت کے لیول پہ, وہ یہ سمجھتے ہیں سارا کام ہم خود کر سکتے ہیں. یو نیڈ ٹو فائنڈ آؤٹ گڈ پیپل, گڈ آرگنائزیشن جو مل کر آپ کے ساتھ کریں کام, اینڈ یو کین ڈو ونڈرز. بلیو یعنی میں نے تو ہوتے دیکھا ہے جی. میں چونکہ اس فیلڈ میں رورل ڈیولپمنٹ میں بہت سالوں سے کام کر رہا ہوں, آئی ہیو سین ونڈرز. جب کمیونٹیز, حکومت اور ادارے مل کر کرتے ہیں تو یو کین کریٹ انوائرمنٹ جو کہ آپ کو شہر جانے کی پھر ضرورت نہیں پڑتی. بڑا ضروری ہے کہ مل کر کام کیا جائے, پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس ہوں, سنرجی امپورٹنٹ ہے, اور اب تو ہو بھی رہی ہیں کولیبریشنز کافی حد تک, کم ہے جی چل اس رہی کا, ہیں, مزید ہونے چاہیے, بہتر ہونا چاہیے. اور ہمیں ذرا تھوڑا سا نا, چونکہ اب ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں,
آپ یوں سمجھیں کہ وار فوٹنگ پہ جانا ہاں بہت تیزی کے ساتھ آگے چلنا پڑے گا ورنہ کچھ تو باقی ایریاز چیزیں میں خراب ہوں گی. ہمیں سوشل ڈیولپمنٹ کے لیے اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے ہمیں وار فوٹنگ پہ جانا چاہیے تاکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کہیں جی میں اور آپ امیر ہو گئے ہم ٹھیک ہے. نو ہاں جب تک پوری پوری کمیونٹی نے اوپر نہیں جانا آگے ہے جائے گی ورنہ تو کام خراب رہے نا گا. امیر بڑھے امیر گا. تر ہوتا جائے گا, غریب غریب تر ہوتا جائے گا, اور disparities مڈل بڑھتی ہیں. کلاس جو بیسکلی ہے نا وہ طبقہ ویسے ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کتنا کم ہو چکا ہے. بالکل so that's very important کہ جو کلاس ہے ایک ڈفرینسز کو ہمیں ختم کرنا ہے مل کے, یہ ضروری چیز ہے. سنرجی امپورٹنٹ ہے, ایٹ دا سیم ٹائم خود بھی کام کرنا ہے, یہ ضروری ہے. اپرچونیٹیز تلاش کرنی ہے, فری لانسنگ ہے, اب اتنی ساری اپرچونیٹیز آپ کے سامنے, آپ نے ان کو ٹیپ کرنا ہے, آگے بڑھنا ہے. ایٹ دا سیم ٹائم یس حکومتی لیول پہ بھی چیزیں بہتر ہونی چاہیے, کولیبریشنس ہمارے سامنے ہیں, بٹ یس کام مزید بہتر ہونے کی ضرورت ہے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یہ بھی ضروری ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر بھی آگے آئے, صرف ایک منافع نہ دیکھیں, کیونکہ منافع صرف پیسے کی صورت میں نہیں ہوتا. آپ کے ملک کے نوجوان اگر آگے جا رہے ہیں تو وہ بھی ایک منافع ہے. تو اس چیز کو سمجھنا کہ پروفٹ اصل میں کیا ہے یہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ پروگرام میں ہمیں جوائن کرنے کے لیے, تھینک یو سو مچ. اور اسی کے ساتھ اس سے پہلے کہ آپ سے ہم اجازت لیں ایک چھوٹی سی بات ہم اور کر لیتے ہیں. بنیان مرصوص یعنی مارکہ حق کی بات ہمیں کرنی ہے, ہم ایک اسپیشل ٹرانسمیشن کرنے جا رہے ہیں, اور اس کے لیے ہم آپ سب سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ فوج پاکستان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اپنے اپنے انداز سے اگر کوئی پوسٹر ڈیزائن کرنا چاہتے ہیں, کوئی آرٹ ورک کرنا چاہتے ہیں تو پلیز ڈو دیٹ, اور وہ شیئر کریں ہم سے. ہمارا واٹس ایپ نمبر اس وقت ہم فلیش بھی کریں اسکرین پر, اپنا کام شیئر کریں جو کہ ہم اپنے اس ٹرانسمیشن میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہوں گے. آپ سے لیں گے اجازت, دوبارہ ملاقات کل کریں گے. اللہ حافظ.